آج کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل معاشرتی ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کی دل جوئی کرنا، اس کے دکھ میں شریک ہونا، اس کی مدد کرنا اور اس کی عزت نفس کا تحفظ کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جو دوسروں کے دکھ بانٹتا ہے اللہ اس کے دکھوں کو بانٹتا ہے، اور جو دوسروں کے عیوب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ جو قرآن کی صحبت اختیار کرتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے گواہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم انتہائی حدیث ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی اتنی یہ اہم ہے کہ کسی مومن کی دنیا کی پریشانی دور کرنا قیامت کی گری میں آسانی بن سکتا ہے، اور کسی کی عیب پوشی اللہ کی پردہ پوشی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا اللہ کی نصرت کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کی محفلیں صرف الفاظ نہیں ہیں، وہ سکینت، رحمت اور فرشتوں کا نزول لاتی ہیں۔ تو آئیں آج کی نشست میں ان سنہری اصولوں کو سمجھیں اور خود سے سوال کریں، کیا میری زندگی دوسروں کے لیے باعث راحت ہے؟ کیا میں لوگوں کے عیب چھپاتا ہوں یا اچھالتا ہوں؟ کیا میری محفلیں رحمت کا مرکز ہیں یا پھر غیبت کا؟ آج کی حدیث میں ہمیں صرف معلومات نہیں تحریک دیتی ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کا سچا کردار پیش کریں، علم حاصل کریں، دلوں کو جوڑیں اور اس امت کا وہ چہرہ بنے جس پر اللہ فخر کرے، فرشتے دعا کریں اور بندے جو ہیں وہ سلام بھیجیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہے اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث السادس والثلاثون، 36 نمبر حدیث ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو کسی کے لیے جو ہے وہ آسانی مہیا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں آسانیاں جو ہے فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو کسی تنگ دست کو جو ہے وہ آسانی دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ آسانی عطا کرے گا۔ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ ما کان العبد فی عون اخیہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک گھر میں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کو رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ جو ہے اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ تھا آج کی حدیث کا ترجمہ۔ یہ ایک انتہائی اہم حدیث ہے۔ یہ حدیث بہت سارے علوموں اور قواعد اور اصول و آداب پر مشتمل ہے، یعنی اس میں بہت سارے علوم پائی جا رہے ہیں، قواعد پائی جا رہی ہیں اور اصول و آداب پائی جا رہی ہیں۔ اس میں اسلامی اخوت کے تقاضوں کی ادائیگی، علم حاصل کرنے،
قرآن مجید کے فہم اور تلاوت اور اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت پر ابھارا گیا ہے کہ انسان جو ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، اس کا فہم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، اس کو جو ہے وہ آگے پہنچائے۔ اور ایک پوائنٹ یہ بھی اس میں جو ہے اس حدیث سے یہ بھی چیز نکل رہی ہے کہ مشکلات میں اپنے کسی مومن بھائی کے کام آنے کی بڑی فضیلت ہے، خواہ وہ مالی ہو، معاشی مشکلات ہوں، یا ذہنی اور نفسیاتی جو ہیں الجھنیں ہوں، سماجی پریشانیاں ہوں یا کچھ اور ہو۔ جو ان سختیوں کو ختم کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے نا، چاہے وہ پریشانی، چاہے وہ مشکل کوئی اس کی معاشی حالات ہے، یعنی اس کے پاس ساتھ آپ مالی معاونت کر کے کر سکتے ہیں، یا ذہنی طور پر وہ پریشان ہے، نفسیاتی طور پر الجھنوں میں شکار ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، یا جو ہے دیگر اس کو جو ہے پریشانیاں ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے اچھے انداز سے پیش آئیں، اس کی جو ہے پریشانی دور کرنے کا آپ باعث بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ سماجی پریشانیاں ہیں یا کچھ اور ہے، یا ان پر کوئی سختیاں ہیں، تو اس سختی کو ختم کر کے اس کی تکلیف پریشانی کو دور کرتے ہیں نا، تو اس کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں آپ کی جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ یعنی جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پریشانیوں میں سے پریشانیاں دور فرماتی ہیں۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ایک یہ بھی نقطہ نکل رہا ہے کہ حدیث میں آیا کہ تنگ دست پر آسانی کرنے کی ترغیب ہے، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو بندہ تنگ دست ہے اس کے لیے اس کے ساتھ آسانی برتی جائے، اس کو جو ہے وہ آسانی مہیا کی جائے، تو اس سے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر وہ قرض دار ہے تو اس کو جو ہے فراخی، اس کو جو ہے مہلت دی جائے، مزید مہلت دی جائے۔ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں اس کا جو ہے قرض معاف کر دیں، یا مزید اس کے ساتھ مالی معاونت کر دیں، یا صبر و شکر کے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا کر اسے تسلی دیں، صبر کریں، شکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ انعامات رکھے ہیں۔ یعنی اس انداز سے بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آسن انداز میں اس کی جو ہے معاونت کر سکتے ہیں، اس کے جو ہے ہمدردی بن سکتے ہیں، اس کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا جو ہے وہ جذبے کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ تو یعنی کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی پریشانی سننا اور اس کو حوصلہ دینا، اس کو صبر و شکر کی جو ہے وہ وعیدیں سنا کر، انعامات سنا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا مستحق اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے صبر کا جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں وہ چیزیں بتا کے اس کو جو ہے اس پر مطمئن کرنا، تو یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کا ایک جو ہے وہ ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں جو ہے وہ مسلمانوں کی عیب پوشی کی فضیلت بھی جو ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ یعنی وہ ایوب چاہے وہ خاص شکل و صورت کے لحاظ سے ہوں، جسمانی ساخت سے متعلق ہوں، یا اقوال و افعال اور اخلاق و کردار سے متعلق ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اے لوگوں جو زبانی طور پر ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں میں جو ہے وہ داخل نہیں ہوا، تو مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کے عیوب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو ان کے عیوب تلاش کرے گا، ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ عیوب کی تلاش میں رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے عیوب تلاش کرے گا پھر اس کی رسوائی اس کے گھر میں ہوگی۔ وہ گھر کے کنارے میں بھی بیٹھا ہے نا، اپنے گھر میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رسوائی اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ یعنی جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، دوسروں کی جو ہے وہ عیب چاہے کوئی شکل و صورت میں ہو، یا اس کے افعال و کردار میں ہو، یا اس کی اخلاق و کردار میں ہو، کسی بھی طرح کا کوئی اس میں عیب پایا جا رہا ہے اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ شکل و صورت کے لحاظ سے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکل و صورت کو بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسن انداز میں انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ انسان اس میں جو ہے وہ عیب نکالتا پھرے، اس کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کے ٹنڈورے وغیرہ پھر جو ہے وہ اچھالتا ہے، تو ایسی بات کرنا یا ایسی عجیب بات یا ایسی اس کی جو ہے خامیاں لوگوں کے سامنے عیاں کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراضگی کرنے کا سبب بنتی ہیں، خواہ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ہو یا اس کے اقوال و افعال، یا اس کا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو آپ اس کے کام کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، تو یہ ایسی چیزیں بیان کرنا جو ہے یہ دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سبب بنتی ہیں، انسان کو جو ہے معاشرتی لحاظ سے جو ہے معاشرے میں اس کو عزت اور آبرو کی نگاہ سے نہیں دیکھنا
دیکھا جاتا جو بندہ ایسے کام کرتا ہے، یعنی وہ بندہ سمجھتا ہے یہ بندہ جو ہے معاشرے میں انتشار اور فساد کا سبب بن رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں بیان کرنا اور اس حدیث کی مخالفت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کے عیب کی جو ہے تلاش میں رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب اللہ کسی کے عیب تلاش کرنے میں آ جائے نا، پھر بندہ اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہے، اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک کنارے پہ بیٹھا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھی ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے پہ آئے تو اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، نہیں ڈیجیٹل دور جا رہا ہے، تو خیانتیں بھی ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، یعنی خیانت کا عمل بھی ڈیجیٹل شکل و صورت اختیار کر گیا۔ آپ کہیں گے خیانت ڈیجیٹل کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی موبائل فون ہے، موبائل فون پہ خیانت کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کو کسی نے پرمیشن دی ہے کہ آپ اس کا موبائل یوز کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا موبائل لیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ریسرچ ہسٹری جو ہے یعنی ریسرچ ہسٹری جو ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس نے کیا کیا گوگل پہ سرچ کیا ہے، آپ اس کی گیلری جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں، اس کی گیلری میں دیکھنا شروع کر دیں اس نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، یا آپ اس کی جو ہے وہ فائل کھولتے ہیں، فائل اوپن کرتی ہیں، اس کی دیگر جو ہیں وہ ضروریات یا اس نے جو ہے پرسنل سیکیورٹی میں چیزیں رکھی ہیں، اس کو جو ہے وہ کھول کے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ کس طرح کا اس نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے خیانت کی ڈیجیٹل صورتیں، یعنی ڈیجیٹل دور جا رہا ہے تو خیانت کی صورتیں بھی ڈیجیٹل آ گئی ہیں۔ یعنی آپ کسی کا میسج دیکھتے ہو، میسج ہسٹری دیکھتے ہو، یہ کس کو میسج کرتا ہے، کال ہسٹری چیک کرتے ہو، یہ کالیں کس کو کرتا ہے، اس کی جو ہے ریکارڈنگ میں کیا ہے، اس کی وائس ریکارڈنگ میں کیا ہے، ایسے اس کا ڈیٹا، یا کسی کو بندہ لیپ ٹاپ یوز کرنے کے لیے دیتا ہے تو وہ اس کا لیپ ٹاپ لے کے جو ہے اس کی فائلز میں جاتا ہے، اس کی وہ دیکھتا ہے اس نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اس کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے۔ تو ایسی چیزیں یا ایسے طریقے اختیار کرنا یہ بھی خیانت کے زمرے میں آ رہے ہیں، یعنی خیانت جو ہے وہ آج کل ڈیجیٹل شکل و صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو ایسی شکل صورتیں اختیار کرنا تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنے شیخ ہیں یہ سسٹر نصیب الازہا کا مائک جو ہے میوٹ دلوائیں، بہت شکر آ رہی سسٹر نصیب الازہا۔ تو اس انداز سے یعنی خیانت کی ڈیجیٹل شکلیں صورتیں جو ہیں وہ یعنی اختیار ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے اپنے شیخ ہیں، ہمارے شیخ فضیلت الشیخ حافظ خضر حیات حافظ اللہ تعالیٰ، تو میں نے ان کے ساتھ اس موضوع پہ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کی ہے، انشاءاللہ وہ جلد جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ وہ اس کا ٹاپک یہی تھا کہ عصر حاضر میں خیانت کی ڈیجیٹل صورتیں، یعنی موجودہ جو دور چل رہا ہے اس میں خیانت کے کیا کیا طریقہ کار ہیں اور کیسے کیسے لوگ خیانت میں جو ہے مبتلا ہیں۔ تو اس انداز سے انہوں نے وہ بڑے یعنی گہرائی سے باتیں اور بڑے علم و حکمت سے جو ہیں وہ باتوں کو جو ہے واضح کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چند دنوں تک۔ تو یعنی خیانت کی بھی ڈیجیٹل صورتیں اختیار کریں گے، تو جو کسی کے ایپ پر پردہ ڈالتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایبوں پر پردہ ڈالے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور واضح رہے جو شخص اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا مرتکب ہو نا، تو اس کی غیبت جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے شر کا باعث بنے گا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انتشار کا سبب بن سکتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس کی جو ہے بات سے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جو ہے اس یعنی حرکت سے لوگوں کو آگاہ کر سکتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کی اس شر اور فساد سے بچ سکیں، تو یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ یعنی کسی کو اس کی شر سے بچانے کے لیے اس کی بات کو بیان کرنا، تو اس کا جو ہے وہ جواز نکلتا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ بدلہ جو ہے وہ انسان کو اعمال کی جنت سے ملتا ہے، عمل کی جنت سے ملتا ہے، یعنی جیسا عمل ہوگا اس کی جزا بھی آخرت میں اس طرح کی ہوگی، جیسے آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں جو ہے وہ مہیا کرے گا، عیب پوشی کرے گا اللہ اس کی عیب پوشی کرے گا۔ اس ضمن میں دیگر نصوص سے یہ بھی ملتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو دوسروں پر جو ہے دوسروں کے عیب پر پردہ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالتا، جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قیامت کی عیب تلاش کرے گا، اور اس کو جو ہے اس کے گھر میں ہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذل و رسوا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی حاجت کی تکمیل کے لیے سعی اور کوشش کی ترغیب دینا، یہ بھی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے محبت اور بھائی چارے کا سبب بنتی ہے، اس کے ساتھ معاونت کا سبب بنتی ہے۔ اور کسی ایسے شخص کے پاس سفارش کر دینا بھی تعاون کی ایک صورت ہے جس سے کسی دوسرے انسان کی
ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میں فلانے کے بارے میں کسی سے یہ بات کروں گا یا فلانے کے حق میں سفارش کروں گا، یار اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کا کام ہے، اس کے ساتھ جو ہے آسانی کی جائے، اس کے ساتھ جو ہے معاملہ. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے، اس نے جو میرے دوست نے نا فلانے بندے سے پیسے لینے ہیں تو بڑا مشکل میں ہے. آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں یار اس کے ذرا ابھی حالات ذرا مارے ہیں، ابھی وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ذرا مہلت کر دیں، وہ آپ کو پیسے ریٹرن کر دے گا، واپس کر دے گا. تو یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ معاملت ہو جاتی ہے. یعنی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات سے کسی کو ریلیف مل رہا ہے، میری بات کرنے سے کسی کے لیے آسانی ہو رہی ہے، میری بات کرنے سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، میری بات کرنے سے، میری سفارش کرنے سے کسی کو جو ہے وہ سکون مل رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ بندہ پریشان ہے، میری وجہ سے وہ خوش ہو رہا ہے، میری وجہ سے اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے، میری وجہ سے کسی کی مشکل دور ہو رہی ہے، تو آپ ضرور جو ہے وہ اس کی پریشانی دور کریں، ضرور جو ہے اس کے لیے مسرت اور خوشی کا سبب بنے. اس لیے یہ بھی معاونت کی ایک صورت ہے جو حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے. اسی طرح اس حدیث میں جو ہے علم کی طلب جو ہے وہ حاصل کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی جو علم کی تلاش میں رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور جو علم طلب کرنے کی بڑی فضیلت ہے، جو علم طلب کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے پاک بات فرشتے اس کے قدموں کے نیچے جو ہیں وہ اپنے پڑ بچھاتے ہیں. جو بندہ دین کی جو ہے وہ سیکھنے کے لیے اور دین کو بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک بات فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پڑ بچھاتے ہیں. سمندر میں جو ہیں وہ مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں جو ہیں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں ایسے بندے کے لیے. اور اس سے بہت سے فضائل کتاب و سنت میں مذکور ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کثرت سے وہ علم کی طرف میں رہتے تھے، علم کی تلاش میں رہتے تھے. بلکہ ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور اپنے صحابہ کو واعظ و تلقین کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کے احکامات وغیرہ سکھا رہے ہیں. تو غالباً کسی ایک صحابی نے جا کے باہر کہا، باہر لوگ جو کچھ خرید و فروخت کر رہے تھے، ان کو کسی صحابی نے کہا بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تو جا کے آپ بھی اپنا اپنا حصہ لے لو. وہ سارے بھاگتے بھاگتے گئے مسجد نبوی میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کے دیکھا لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیمات سیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو سکھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ تو کسی نے کہا یہ جو ہم قرآن و حدیث جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں یہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے. اور انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے وہ دولت نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتی. انبیاء کی میراث جو ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، اور عالم لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے دین کے وارث ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دین ہوا کرتا ہے. ان کی جو وراثت ہے وہ کوٹھیاں کارے بنگلے یا اس طرح جائیدادیں نہیں ہوتی. ان کی وراثت جو ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے. وہ دین ہم میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور ہم نے اس دین کو حاصل کر کے آگے اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق اور لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یعنی، اور اس کی بڑی فضیلت ہے جو بندہ قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں جو ہے مہیا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی جو ہے معلوم ہو رہا ہے. تو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں آج کے اس مادی دور میں، اور آج کے اس جو ہے نفس و نفسی عالم کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. بجائے اس کے کہ آپ جو ہے فیس بک چلا رہے ہوتے، واٹس ایپ چلا رہے ہوتے، یا گپیں لگا رہے ہوتے، ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھ رہے ہوتے، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کو اللہ نے ٹائم دیا ہے، آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اور کتنے آپ خوش قسمت انسان ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے نا، اللہ بلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ سسٹر ماجبین سے گزارش ہے کہ اپنا مائک میوٹ پہ لگائیں، بہت شور آ رہا ہے. اپنا مائک میوٹ پہ لگائیں. ہاں جی، تو بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ جو ہے بھلائی کا ارادہ، خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے لیے ٹائم جو ہے آپ کو دیا ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سن رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جو ہے سیکھ رہے ہیں، تو بڑے خوش قسمت انسان ہیں. اللہ آپ پر راضی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے
ہے نا, جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں اس کو دعوت دیتے ہیں, اس کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں. جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں دنیا کے معاملات میں نا, تو ہم اس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. مسجد مدرسے میں یا اس طرح کی محفلیں یا مجالس میں وہی شخص آتے ہیں, وہی لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے, یعنی اللہ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تم نے ہمیں جو ہے ایسا وقت دیا ہے, ہمیں جو ہے ایسا ٹائم دیا ہے کہ ہم دین کی بات سیکھ رہے ہیں, دین کو سمجھ رہے ہیں, دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے ادنا سی کوشش ہے, چاہے ہم جو ہے اتنے وہ عمل نہیں کرتے لیکن ہمارے دل میں طرف ہے کہ ہم عمل کریں, ہم سیکھیں, اس کو اپنے جو ہے زندگی میں اپلائی کریں, اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب تر قریب کرتی چلی جاتی ہے. تو ایک یہ بھی نکل رہا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا تعلیم و تدریس کی بے حد فضیلت والا امر ہے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ خاص ہے, لیکن صحیح مسلم کی دوسری روایت میں مسجد کا ذکر نہیں ہے, لہٰذا وہ اپنے عموم کی بنا پر تمام مقامات کو شامل ہے. یعنی جہاں پر بھی بیٹھ کے بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جہاں پر بھی بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو سیکھتا ہے, قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک بندوں کا مقام ان کے عمل, کردار اور تقوی کی بنیاد پر متعین ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان حسب اور نسب کے لحاظ سے جو ہے وہ بڑی عزت اور شرف والا ہے تو اس کو جو ہے وہ مقام جو ہے اللہ کے ہاں اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے ملے گا. نہیں, عمل کے اعتبار سے انسان کو جو ہے وہ اس کے درجات ملنے ہیں, عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو مقام اور مرتبہ ملنا ہے. اور حسب نسب کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے. یعنی انسان کا عمل کا امان ہے, اس کا حسب, اس کا نسب, اس کا جو ہے مال و دولت, اس کا جو ہے سٹیٹس, اس کا ڈگری, اس کے عہدے, اس کا جو ہے یہ جتنا بھی تمام تر سٹیٹس ہے, یہ کچھ کام نہیں آئے گا. اگر اس کے کام آنا ہے تو اس کے جو ہے نیک اعمال نے کام آنا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمان بیٹے کو آپ دیکھ لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داری اس کو کوئی کام آ سکی ہے؟ یعنی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت, اس نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس وقت کے نبی تھے اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بچا نہیں سکے, اور ان کی نبوت جو ہے بیٹے کے کام نہیں آ سکی. بیٹا جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا, کہنے لگا میں جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا, پہاڑ کی چوٹی مجھے اللہ کے عذاب اور سیلاب سے بچا لے گی. کہا بیٹا اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھ لیں, وہ ایمان نہیں لائے, قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں, ان کے چچا جو ہیں ابو طالب, نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کو سب سے جو ہے وہ ہلکا عذاب دیا جائے گا. ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ یعنی ان کو جہنم کے اندر جو جوتے ہوتے ہیں وہ جوتے پہنائے جائیں گے, انہی کی بنا پر ان کا سر ایسے ابلے گا یا کھول لے گا جیسے جو ہے ہنڈیا ابلتی ہے. اس طرف جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو نبی علیہ السلام ان کو نہیں بچا سکے. یعنی انسان کو اس کا حسب اور نسب نہیں کام آئے گا. انسان کا اگر کام آنا ہے تو اس کا جو ہے وہ نیک اعمال کام آنے ہیں. اپنے حسب و نسب, رنگ و نسل پر غرور ایک فریب ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. دل کی صفائی, عمل کی اصلاح ہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو سنو, اللہ کے نزدیک تم سب میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے جسموں کو, اللہ تمہاری صورتوں کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. اس لیے اپنے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ کو قریب کر دیں. نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی درس دیا ہے. اس لیے ان چیزوں کو اگر آپ اس پر عمل کریں گے, یہ حدیث بہت اہم تھی. یعنی معاشرے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور عملی لحاظ سے بھی دیکھا جائے, کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے, اصول و ضوابط کے لحاظ سے دیکھا جائے, ہر اعتبار سے جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل تھی. اگر ہم نے جو ہے دنیا میں صرف اپنے لیے جیتے رہنا ہے تو ہمارے جانے کے بعد دنیا جو ہے ہمیں تو بھول جائے گی. لیکن اگر ہم دوسروں کے لیے جئیں, ان کے دکھ درد بانٹیں, علم و ہدایت پھیلائیں, دین کے چراغ جلائیں, تو ہم دلوں میں بھی بسیں گے, تو ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ بھی رہیں گے, دعاؤں میں بسیرا بھی کریں گے اور صدقہ جاریہ بھی بن جائیں گے. تو آئیں آج سے ہم عزم کریں کہ ہم دین کو سمجھیں گے بھی,
دوسروں کے لیے آسانیاں بھی جو ہیں وہ آسانیوں والے معاملات بھی جو ہیں فراہم کریں گے اور آسانی بھی بنیں گے، علم کے طالب بنیں گے، معاشرے میں اخوت، محبت اور ہر خیر کا پیغام جو ہے وہ بانٹیں گے۔ تو کبھی کسی کا بوجھ اٹھا کر دیکھو، دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور دعائیں بوجھ سے کہیں زیادہ وزنی ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کا جو ہے وہ بوجھ اٹھا کے دیکھو گے نا، تو اس سے آپ کا دل ہلکا ہوگا، اس سے آپ کا دل میں جو ہے وہ محبت اور سکون پیدا ہوگا، آپ کو روحانی سکون ملے گا، اور آپ دوسروں کی دعاؤں کا ذریعہ بنیں گے۔ اور جو یہ دعائیں ہوتی ہیں وہ انسان کے جو ہے وہ پریشانی کی یعنی وجہ سے انسان جو پریشان ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہیں، اور وہ دعائیں ہی آپ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ اور آپ کی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے دوسروں سے دعائیں لینا یہ بہت اہم کام ہے۔ یہ کیسے لی جا سکتی ہیں؟ جب آپ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اچھا کردار، اچھا اخلاق اور اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ جڑیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں امن کا سبب بنے گی، معاشرے میں محبت کا سبب بنے گی، معاشرے میں جو ہے وہ اخوت کا سبب بنے گی۔ تو یہی دین ہمیں درس دیتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے کو اگر اذیت پہنچے تو پورا بدن، پورا جسم جو ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، ہم نے ایسے مسلمان بننا ہے جس کی وجہ سے پورا مسلمان اور پورا جو ہے ایک مسلمان جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ بنیان کی طرح ہے، ایک جو ہے ستون کی طرح ہے۔ ایک اینٹ جو ہے دوسری اینٹ کو مل کے جو ہے وہ عمارت جو ہے مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے مل کے اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر امن کا پیغام